तालियों में मास्टर फैसला मान सदा करेंगे तो खुदा के कलाम को बयान करेंगे। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अगर आपके पास कुरान का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस आस्तर की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से कुरान के जिंदा कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस आस्तर की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक हम कुरान के जिंदा कलाम की तिलावत करेंगे और पवित्र जलाली अति सुंदर कलाम में लिखा है, सो बादशाह और मेहमान आए कि आस्तर मलका के साथ खाएं पिएं। और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मेहनोशी के वक़्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हूँ तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्तो नबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लोंडिया बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचे उस दुश्मन को बादशाह ने नुकसान का मुआवजा देने का मुकद्दर ना होता। तब अक्सुरियस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जरूरत की? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो शख्स यही खबीस रहमान है। तब रहमान बादशाह और मलका के हुजूर अरसलान हुआ और बादशाह गज़बनाक होकर मेहनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। रहमान आस्तर मलका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल के बाग से लौटकर मेहनोशी की जगह आया और रहमान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। कलाम के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। कलाम सब तशरीफ रखें और हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम के हुजूर दुआ करेंगे ताकि खुदावंद हमें आज के कलाम के सबब से बरकत अता करे, ताकि खुदावंद हमें आज के कलाम के सबब से अपने जलाल के लिए बरकत बख्शे, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो, आज का कलाम हमारे घरानों के लिए हो, आज का कलाम हमारी जिंदगियों को चेंज कर दे। खुदावंद कदूस खुदा से इल्तिजा करें कि खुदावंद देख, हम बड़े खाकसार बनकर तेरे हुजूरी में आए हैं, तेरे कलाम को सीखने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए। तो तू खुदावंद आ और हमारे ज़हनों को तब्दील कर, हमारे दिलों को तब्दील कर, ताकि खुदावंद नया दिल हमें मिल जाए, नया ज़हन हमें मिल जाए और हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान तेरे कलाम पर हो। और बाप खुदावंद देख, जब कलाम हो तो खुदावंद तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले। और खुदावंद कदूस खुदा देख, तेरा नूर मुझ पर चमके, और खुदावंद कदूस खुदा देख, तेरे नाम से जो अल्फाज को मुझे अता करे वही मैं इन लोगों से बयान करूं और तेरी मर्जी के बगैर मैं एक लफ्ज़ ना कहूं।
तो खुदावंद अपना हाथ, अपना जलाली हाथ खुदावंद पूरी कलीसिया पर बढ़ा। जो लोग तेरे कलाम को सुनने आए हैं तो इन्हें बरकत अता कर और समझने की तौफीक अता करना, ताकि तेरा नाम चमकता रहे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि आज के कलाम की तरफ हम बढ़ें, किसी को याद है कि पिछले संडे हमने कौन सा टॉपिक रखा था? गैर कौमों में शादियां करनी नहीं चाहिए। क्या कलाम सुना था? गैर कौमों में शादियां नहीं करनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, इसमें हमने बड़ी खूबसूरती से सीखा था। और आज का टॉपिक हर एक बहन के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, एक औरत पूरी कौम को बचा सकती है। क्या टॉपिक है? हम जरा सारियां भैना दे माँ बच्चे सारियां जरा कहो, मैं पूरी कौम को बचा सकती हूँ। हाथ ना मेरे आप रखो ना, पता लगे कि मैं अपने आप नहीं कह रही। जरा इंज करो, मैं पूरी कौम को बचा सकती हूँ। तुसी आंदे हो बोलो पादरी साहब साडे को बकरी एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं, असी खुदा दी हज़ूरी दे विच आए हां। तो जदों असी इकरार करना, की करने आ? इकरार करने आ, तो फिर खुदा सानू बरकत देता है। जदों असी इकरार अपनी जुबान तो, अपने हत्थां नाल, अपने पैरां दे नाल, अपनी जुबान दे नाल, अपने होंठां दे नाल करने आ, तो फिर खुदा सानू बड़ी बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि एक औरत पूरी कौम को, एक औरत पूरी कौम को बचा सकती है। हमने जो आज कुरान के जिंदा कलाम में से पढ़ा है वो मलका आस्तर के बारे में है। और लिखा है कि जब बादशाह अपनी बादशाही पर था तो उसने अपनी मलका को सजा दी। और सजा क्यों दी? क्योंकि उसने बादशाह का हुक्म नहीं माना था। अब बादशाह का हुक्म नहीं माना, बादशाह ने उसे उसके ओहदे से हटाकर आम शख्सों में शामिल कर दिया। अब बादशाह के लिए एक मलका चाहिए थी, जो मलका की जगह पर सवार होती, ताकि वो जो ओहदा है, वो सीट है, वो खाली ना रहती। अब खुदा का कलाम बयान करता है कि मलका आस्तर का जो चाचा था मर्दवी, वो उसे पालता है, उसकी परवरिश करता है। और जब ये वक्त आता है कि ऐलान किया जाता है, सारे मुल्क में से कुंवारी लड़कियों को लिया जाता है, तो वो आस्तर को भी बेचता है और आस्तर से कहता है कि तू अपनी कौम और अपने खानदान का जिक्र ना करना। अब खुदा का कलाम बयान करता है कि मलका आस्तर यही करती है। अब वो मलका के ओहदे पर आ चुकी है और इनका एक मुखालिफ है जो नहीं चाहता था कि बनी इस्राइल कौम जिंदा रहे। बनी इस्राइल कौम जिंदा रहे। वो चाहता था कि एक ही दिन में सारी बनी इस्राइल कौम को मैं हलाक कर दूं। जहां पर भी बनी इस्राइल कौम है, सबको मैं एक ही दिन में खत्म कर दूं। हमारा वो बादशाह का खास आदमी था। वो बादशाह से कहता है कि बादशाह, एक कौम ऐसी है जो तेरे फरमानों पर नहीं चलती, एक कौम ऐसी है जो तेरे हुक्मों पर नहीं चलती, एक कौम ऐसी है जो तुझे नहीं मानती, और वो कौम जोरावर है और वो हमेशा से ही दुश्मनी करती आई है, वो हमेशा से ही बादशाहों के खिलाफ रही है। वो कहता है कि ऐसी कौम के लिए तू ऐलान कर, तो एक खत जारी कर, ताकि वो बनी इस्राइल कौम जो है वो एक ही दिन में हलाक हो जाए। और बादशाह
کہتا ہے کہ جو تجھے اچھا لگتا ہے تو کر. اپنی انگوٹھی سیانے ہیں نا پادری صاحب اگر چرچ کے ظاہر کرتے نا اندر اپنی سٹیمپ لا کے دینا مور لا کے دینا. اس وقت بھی یہی تھا جب کوئی بھی بادشاہ فرمان جاری کرتا تھا تو اپنی انگوٹھی کی مہر اس پر لگاتے تھے تب وہ فرمان مانا جاتا تھا. اور جب تک اس پر مہر نہیں ہوتی تھی تب تک نہیں مانا جاتا. اب وہ انگوٹھی حمان کو دی جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ سارے قبیلوں میں ہر جگہ پر جتنے صوبے ہیں صوبوں میں یہ فرمان جاری کر دیتا ہے کہ ایک ہی دن میں بنی اسرائیل قوم کو ختم کیا جائے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مردگی کو اس بات کی خبر ہوتی ہے. مردگی آستر سے کہتا ہے کہ تو بادشاہ سے بات کر. وہ کہتی ہے کہ جب تک بادشاہ ہمیں بلائے نا ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے, اور اگر ہم جاتے ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہمیں مار ڈالا جائے گا اگر بادشاہ اپنا آسا ہماری طرف نہ بڑھائے. پھر مردگی بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آستر سن, شاید تو اسی دن کے لیے ملکہ بنائی گئی ہے. آستر سن, شاید تو اپنی قوم کو بچانے کے لیے ہی اس جگہ پر ہے. اور یہ یاد رکھ کہ یہ تو مت سوچ کہ ساری قوم تیرا پورا گھرانہ تیرے بہن بھائی تیرے رشتے دار ہلاک ہو جائے اور تو بچی رہے اور ملکہ کے عہدے پر رہے. یاد رکھ کہ تو بھی ایک کیا ہے, یہودی ہے, تجھے بھی ہلاک کیا جائے گا. آستر کہتی ہے کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی, لیکن وہ شرط رکھتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ شرط رکھتی ہے کہ ہاں میں بادشاہ کے پاس اس وقت جاؤں گی جب میں اور پوری بنی اسرائیل قوم میرے لیے 3 دن کے لیے روزہ رکھے. ایتان روزے بھی پابندی کا سالہ والے چھے. اب بنی اسرائیل کو ملکہ آستر 3 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں. جب 3 دنوں کا روزہ رکھتی ہیں پوری قوم رکھتی ہے تو ملکہ آستر اسی روزے میں بادشاہ کے پاس جاتی ہے. امید نہیں ہے ملکہ کو کہ بادشاہ مجھے بچائے, لیکن جیسے ہی ملکہ آستر بادشاہ کے سامنے جاتی ہے بادشاہ اپنا سین ہاسا اس کی طرف بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کی جان کیا کی جائے, بخشی جائے. اب وہ انہیں ضیافت پر بلاتی ہے, ان کا کھانا پکاتی ہے, ان کے لیے محنت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ محنت کر رہی ہے, اپنی بات پوری کروانے کے لیے سٹرگل کر رہی ہے. 2 دن انہیں کھانے پر بلاتی ہے اور جب دوسرے دن بادشاہ اس سے کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اے بادشاہ آدھی سلطنت میں کیا کروں, اے بادشاہ میں تجھ سے کیا طلب کر سکتی ہوں, اے بادشاہ اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں, اگر میں تجھے منظور ہوں تو پھر سن, میں اور میری قوم ہلاک کیے جانے کو بیچ ڈالے گے ہیں, میں اور میری قوم نیست و نابود ہو جائیں گے. میں اس سلطنت کو کیا کروں گی, میرے اس عہدے کا کیا فائدہ ہے, میری اس بادشاہی کا کیا فائدہ ہے کہ میری قوم ہلاک ہو جائے, میری قوم مر جائے. بادشاہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے جو ایسی باتیں سوچتا ہے. ادھر حیمان اس مردگی کے لیے 50 ہاتھ اونچی سولی بنا رہا ہے اپنے گھر میں. اب بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے تو بادشاہ اسی سولی پر دشمن پر لٹکا دیتا ہے. چھوٹی جی گل نہیں سنے تانوں پہلے کہ اج دا کلام زیادہ کنا لیا, بیٹیاں لی, بہناں لی, ماواں لی. ایک عورت قوم نو بچا سکتی, ایک عورت ہی قوم برباد کر سکتی.
ایک عورت اپنے گھرانے نو بلند کر سکتی، ترقی تے لیا سکتی، ایک عورت ہی اپنے خاندان دے عزت مٹی چ ملا سکتی، ایک عورت اپنے والدین دی رسپیکٹ بنا سکتی، ایک عورت اپنے والدین دی رسپیکٹ مٹی چ ملا سکتی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جس سے دانش مند عقل مند بیوی ملی اسے خدا کی طرف سے کیا ملا ہے؟ تحفہ ملا ہے۔ دو لفظ نے چاہے نے عقل مند تے دانش مند، پھر خدا دا کلام آتا ہے بیوی خدا والوں تانوں تحفے چ ملی ہے۔ تے اگر بیوی عقل مند نہیں ہے، دانش مند نہیں ہے، تو یاد رکھو خدا کی طرف سے آپ کو تحفہ نہیں ملا۔ امیجن کرو تہاڈا کار پستی چ سی، تسی زیرو سی، تہاڈی شادی تو پہلے تسی اپنے شوہر نوں ویکھیا حالات بہت خراب سن، تسی شادی انہاں نال کیتی تے تسی انہاں نوں بحال کیتا، ترقی دتی، تے تسی یہ سوچنا ہے کہ اسی خدا والوں تحفے سے ملے سا۔ اور اگر آپ کا شوہر آپ کی شادی سے پہلے ترقی یافتہ تھا اور آپ کی شادی ہوئی تو پھر وہ پستی میں آ گیا، غلطی شوہر میں نہیں آپ کے اندر ہو سکتی ہے۔ ڈھونڈے تلاش کریں کہ وہ غلطی کیا ہے، وہ مسٹیک کیا ہے۔ ہم اکثر ہی یہی کہتے ہیں کہ عورتاں نے تو غلطی ہوتی نہیں۔ اگر میری تے رمشا دی لڑائی ہو جاوے تو سارے نے کہنا ہے پادری صاحب سے کچھ غلطی ہے، رمشا تے غلطی کر ہی نہیں سکتی۔ اسی ہمیشہ مرد نو غلط کیا لیکن عورت نو ہمیشہ ہی اچھا کیا۔ ان باتوں کو سوچے کہ آپ کے وسیلہ سے آپ کا گھرانہ بچ سکتا ہے، آپ کے وسیلہ سے آپ کا خاندان بچ سکتا ہے، آپ کے وسیلہ سے آپ کی قوم بچ سکتی ہے، آپ کے وسیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ داؤد ذاتی جمہوریت کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، اس پر اسے شکست دیتا ہے، اس پر فتح پاتا ہے، تو لکھا ہے کہ ساؤل اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جب ساؤل خلاف ہوتا ہے تو وہ ساؤل سے بچتا ہوا کہیں ادھر چھپتا ہے، کبھی ادھر چھپتا ہے، کبھی کہیں چھپتا ہے، اور وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ نبال اور اس کی بیوی ابیجیل کے چرواہے ان کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو کسی چیز کو کھونے نہیں دیتے، سب کچھ سلامت ہوتا ہے، سب کچھ پورا واپس لوٹایا جاتا ہے۔ اب جب نبال کے گھر میں بال کترانے والے آتے ہیں تو داؤد بھیجتا ہے کہ جا کر اس سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ نبال کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں دوں گا، بھاگ جاؤ۔ اب داؤد اس دوسری طرف جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبال اور اس کے پورے گھرانے کو ہم قتل کر ڈالیں گے۔ داؤد کیا کہتا ہے کہ نبال اور اس کے پورے گھرانے کو ہم کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے، اس کا کوئی بھی فرد زندہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم آج ہی اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا نہیں کریں گے، ہم کاہلی نہیں کریں گے، سستی نہیں کریں گے، بلکہ ابھی ہم جا کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اور ایک نوکر اس کی بیوی ابیجیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مالکن سن، داؤد نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ان کے لیے ہم کھانے کو کچھ چیزیں دیں، اور نبال نے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ جب ہم ان کے ساتھ کرنل میں تھے تو ہماری کوئی بھیڑ نہیں مری، ہماری کوئی بھیڑ کھوئی نہیں، بلکہ وہ داؤد اور اس کے لوگ ہمارے ساتھ ہماری بھیڑوں کی رکھوالی کرتے رہے۔ جیسے ہی ابیجیل یہ سنتی ہے تو وہ
بہت سارے تحفے خوراک اپنے ساتھ لیے ہوئے داؤد کی طرف بڑھتی ہے، اور داؤد راستے ہی میں تھا کہ اب یہ جھیل اس سے مل جاتی ہے۔ جب اسے ملتی ہے تو اسے جھک کر سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ کر کے کہتی ہے کہ میرا مالک مجھے معاف کرے۔ نبال بے وقوف ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کی غلطی معاف کی جائے، اور میں آپ کے لیے یہ خوراک لائی ہوں، کھانے کے لیے لائی ہوں۔ بس ذرا سوچیں کہ اگر اب جھیل نہ جاتی تو کیا داؤد نے اس کے خاندان کو چھوڑنا تھا؟ داؤد کے ساتھ وہ خدا خود تھا۔ میرے عزیزو، ایک عورت اپنے خاندان کو بچا سکتی ہے، تو اسی اقرار بھی کیتا کہ میں اپنی گھرانے کو، اپنی قوم کو بچا سکتی ہوں، لیکن کس طرح؟ گالی گلوچ کر کے، شوہر دے نال ہر وقت لڑائی کر کے، کس طرح سکھا سکتے ہیں؟ اپنی زندگی تے ذرا غور کرو۔ اسی ہمیشہ اپنے خاندان دے، اپنے شوہر دے، ان دے ماں باپ دے، ان دے بہن بھرا دے ہمیشہ خلاف رہنے ہیں۔ اسی کدی نہیں کہ آپ یہ شوہر سن تیرے خاندان والے بہت اچھے ہیں، تیرا بہن بھرا بہت اچھا، تیرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، تسی بہت اچھے ہو۔ میں ریالٹی بیان کرن جا، اپنی بیوی نو شوہر سب کچھ کر کے دے، اگر بیوی نے کہہ دیتا ہے بھی میں نو کرسمس سے نواں سوٹ چاہیے تو نہیں لے کے دیتا تو لڑائی۔ کیا خدا کو یہ پسند ہے؟ شیطان اپنے چیزوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو اور مسیحیت کو میری طرف کھینچ کر لاؤ۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج لڑائی کروائی، کوئی کہتا ہے کچھ کروایا، کوئی کہتا ہے کچھ کروایا، لیکن ایک چیلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مالک میں نے ایک میاں بیوی کی لڑائی کروائی۔ وہ شیطان اس شاگرد کو 100/100 مارکس دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کی کہتا ہے؟ شیطان اس شاگرد کو کتنے مارکس دیتا ہے؟ 100/100 مارکس دیتا ہے۔ یاد رکھو بھی جیڑا تسی سوچ دے جے نا بھی اپنی زندگی دے وچ بھی اسی بڑے خوش ہاں، تسی اپنی ماں دے گھر جاندے جے، اپنے باپ دے گھر جاندے جے کہ اپنے شوہر نو ریلیکس کر دے جے تاکہ ان دا پیسہ بچ جائے تے ماں پیو دا پیسہ لگ جائے۔ اگر تسی لڑائی کر کے بھی انہاں دے گھر جا رہے جے تو پیسہ ماں باپ تانوں پتہ اگے کس طرح گزارا کرتے پے نے، تو تسی اپنے بچیاں نوں بھی، اپنے بندے نوں بھی چوک دے جے تو تے چلے جاندے۔ آپ ملنے جاؤ، ایک دن کے لیے جاؤ، واپس آؤ، آپ ان کی فکر کریں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ متفق ہو کر اس پر ذمہ داریاں ڈالیں، اپنے سارے خرچے اپنے شوہر پر ڈالیں، تب خدا آپ کو بحال کرے گا۔ لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑے، گالی گلوچ کرنا چھوڑے۔ اگر آپ کا شوہر کچھ غلط بھی کہہ رہا ہے تو وقتی طور پر آپ اسے جی ہاں کہہ دیں، یقین جانے جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ اپنی بات ان سے منوا سکتی ہیں۔ اگر تسی موقع تے کہہ دیتا نہیں میں کام کرنا تو پھر لڑائی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کلام پاک ہے، آپ اسے کھولیں، پڑھیں، آپ مجھے ثابت کریں کہ کہیں پر بھی بیوی اپنے شوہر کو گالی گلوچ کر رہی ہے، کہیں پر بھی بیوی اپنے شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، کہیں پر بھی بیوی اپنے شوہر کو غلط کہہ رہی ہے۔
अगर शोहर बूढ़ा भी है और बीवी बूढ़ी भी है, और अगर उस शोहर ने कह दिया है कि सारा जाकर जल्दी से फुलके बना, तो वो ये नहीं कहती कि मेरी टांगों में पेन हो रही है, मैं आज थकी हुई हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बीमार हूँ, तुझे मेरा ख्याल नहीं है, मेरी मेडिसिन लेकर आ, फिर मैं कुछ करूंगी। बल्कि बीवी उठती है और वैसा ही करती है। फिर खुदा उन्हें औलाद देता है, फिर खुदा उन्हें सक्सेस करता है, और फिर खुदा उन्हें सारे ईमानदारों का माँ और बाप होने का मौका बख्शता है। ये सिंपल सी बात नहीं। असि सोचने हैं शायद इब्राहिम ने कुछ नहीं किया, बस उन्हें अपने भैन भरावां नूं छड्डिया, अपने घराने नूं छड्डिया, अपने मुल्क नूं छड्डिया, तो खुदा दे कहण दे मुताबिक कनान च टुर पिया। जो इब्राहिम ने किया वो कोई नहीं कर सकता। आप अपनी औलाद को खुदा के लिए कुर्बान कर सकते हैं। आप तो टाइम नहीं खुदा को देते, तो कुर्बान करना तो दूर की बात। आप अपनी औलाद को खुदा के घर में नहीं खींच कर ला सकते, अपने डांट कर खुदा के घर में नहीं ला सकते, तो आप उन्हें खुदा के लिए कुर्बान क्या करेंगे? इब्राहिम ने अपने औलाद को, अपने बेटे को, इकलौता बेटा, एक ही बेटा है, और खुदा कहता है कि इब्राहिम अपनी औलाद को, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर। और वो दरेग नहीं करता, वो सोचता नहीं। रात को ख्वाब आया, सुबह अपना सामान बांधता है और बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़ता है। फिर खुदा उसे ईमानदारों का बाप ठहराता है। मेरे अजीजों, आप औरत हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आपको कुछ भी कर सकती है, याद रखें। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो अहमक औरत है वो अपने घर को बर्बाद करती है, और जो अक्लमंद है वो अपने घराने को बनाती है, अपने घर को बनाती है। अब फैसला फिर हम पर आ जाता है कि हम औरत, मैं अगर औरत हूं तो मैं अक्लमंद हूं या बेवकूफ हूं। ਅਸੀਂ ਨਾ जरा अपनी अना रखने, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं जो कहनी है मेरा बंदा वो करता है, तो माँ बड़े फखर के नाम दा, खुदावन का शुक्र है मेरी बेटी ने तो अपने बंदे को खिंच के रखा है। भाई जो मेरी कुड़ी कहती है वो ही होता है। जो नो इंज करे तो उदो गलत है, बेटी करे तो अच्छा है, जब बहू करे तो बात गलत है। कंपैरिजन हम में है, गलतियां हम में है। ਅਸੀਂ खुदा ਨਾਲ ਲੜਨਾ, खुदाया तू ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, खुदाया तू ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, तू ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਿੱਤੀ। खुदा ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ खुद गलत है। कौन गलत है? हम खुद गलत है। अगर शोहर के खिलाफ बीवी बार बार बातें करे तो शोहर को हो सकता है कोई मिस्टेक हो, शोहर ढूंढे उस मिस्टेक को ढूंढे। और अगर शोहर बीवी को बार बार कह रहा है तो बीवी ढूंढे। मेरे अजीजों, अलीशा के पास एक बेवा थी, कुछ नहीं है घर में खाने को, कर्ज लिया हुआ है शोहर ने, और वो कहते हैं कि मेरा शोहर भी तेरे जैसा नबी था, लेकिन उसने कर्ज लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं कर्ज को लौटा सकूं। अलीशा कहता है कि तेरे घर में क्या है? वो कहती है कि मेरे घर में सिर्फ एक कुप्पी तेल है। अब देखिए, हर बात में हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले हमें खुदा को अपना सब कुछ देना पड़ता है, पहले हमें खुदा को अपने हदीये नजराने सारा कुछ देना पड़ता है, फिर खुदा हमें तरक्की देता है। अब वो बेवा क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे पास घर में सिर्फ एक कुप्पी तेल है,
وہ کہتی ہے علیشا کہتا ہے کہ گھر میں جا اور سب لوگوں سے اپنے ہمسایوں سے برتن جمع کر اور اس تیل کی کوپی کو برتنوں میں ڈالنا شروع کر. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو ویسا ہی کرتی ہے اور برتن بھر جاتے ہیں لیکن تیل ختم نہیں ہوتا. یہ ہے آپ پر. وہ خدا کے نبی کے پاس جاتی ہے, وہ کسی بابے کے پاس, کسی فقیر کے پاس, کسی غیر معبود کے پاس نہیں جاتی. جتنی قدرت آپ کے اور میرے مسیح کے اندر ہے, جتنی قدرت میرے آقا اور آپ کے آقا کے اندر ہے, جتنی قدرت میرے اور آپ کے بنانے والے میں ہے, جتنی قدرت اس کے منہ کے الفاظوں میں ہے, جتنی قدرت اس کے کلام میں ہے, کہیں پر نہیں. ہاللویا. تو پھر آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ خدا کے حضور ہیں. میرے عزیزو, اب بائبل مقدس کا مطالعہ کر لیں. عورت کا بڑا اہم مقام ہے, اور جس عورت نے اپنا آپ اپنے خدا کو دے دیا, اپنے آقا کو دے دیا, اپنے مالک کو دے دیا, وہ عورت کبھی اور اس کا گھرانہ کبھی مٹی میں نہیں ملے, وہ ہمیشہ ترقی پر ہی رہے. بیویاں ہی سانو گناہ والے کہتے ہیں. سلیمان بڑا عقل مند سی. کون ہے کی لکھیا سلیمان کے بارے سے؟ لکھیا سلیمان بادشاہ ورگا نہ عقل مند دوستو پہلے سی تے نہ اج تک کوئی ہے. اینی حکمت اینی عقل خدا نے سلیمان کو دی. اور جب سلیمان نے غیر قوموں میں شادیاں کی, جب اس کی بیویاں آئیں تو بیویوں نے اسے خدا سے جدا کر دیا. اگر بیوی خدا سے دور ہے تب پورا گھرانہ تباہ و برباد ہے, اور اگر بیوی خدا کے نزدیک ہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اپنے شوہر کو بھی خدا کی طرف لا سکتی ہے, وہ اپنی اولاد کو بھی خدا کی طرف لا سکتی ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی خدا کے نزدیک لا سکتی ہے, صرف ایمان کے ساتھ. تو میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور چند لمحات کے لیے آج آپ سوچیں. جتنے یہاں پر شادی شدہ ہیں, جتنی بہنیں یہاں پر شادی شدہ ہیں, مائیں شادی شدہ ہیں اور شوہر ان کے ساتھ ہیں, تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے دیکھیں کہ کیا میں ایسا کر رہی ہوں. کیا میرے وسیلہ سے میرا گھرانہ ترقی کر رہا ہے؟ کیا میرے وسیلہ سے میرا شوہر ترقی کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو آپ غلطی کو تلاش کریں, آپ اس مسٹیک کو تلاش کریں اور اپنی شوہر کے پیچھے لگ جائیں اور کہنا شروع کریں کہ آپ میرے ساتھ چرچ میں جائیں. میرے عزیزان یہ بہت کرتے ہیں کہ اگر آپ چرچ نہیں جائیں گے تو میں بھی چرچ نہیں جاؤں گی, بلکہ آپ شوہر کو کہیں اگر وہ نہیں آ رہا تو آپ چرچ میں آ کر اس کے لیے دعا کریں, آپ خدا کے حضور جھک کے اس کے لیے برکت کو چاہیں, آپ خدا کے حضور جھک کے خدا سے کہیں کہ خداوند میں اپنے شوہر کو, میں اپنی اولاد کو کہہ کر تھک گئی ہوں, اب تو ہی بحال کرے گا, اب تو ہی انہیں اپنی محبت کے ڈور سے کھینچ کر لائے گا. تو آپ دعا کرتے جائیں, آپ روزہ رکھیں, روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں آئیں اور خدا دیکھیں آپ کے لیے میریکل کرے گا, معجزات کرے گا. لیکن سب سے پہلے آپ اپنے آپ پر غور کریں, آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اگر آپ غلط ہوئے پہ ہیں, اگر آپ غلط راستے پر ہیں تو آج خدا کے حضور جھک کے اپنے آپ کو فروتن بنا کر جائیں. آج خدا سے کہیں کہ خدا اب جب میں اپنے گھر جاؤں تو میں پہلی جیسے نہ رہوں, بلکہ
میں خداوند کا تبدیل ہو جاؤں اور اپنے شوہر کو اپنے گھرانے کو بچانے والی بنوں، جس طرح وہ بیوہ ایلیا کو کھانا کھلا کر کال کے دنوں میں اپنے کنبے کو بچا لیتی ہے، اسی طرح میں خداوند اپنے گھرانے کو اپنی قوم کو بچاؤں۔ خداوند اب سے میں چغلی نہ کروں، خداوند اب سے میں بدی نہ کروں، خداوند اب سے میں اگر کہیں پر بیٹھوں تو میں تیرے کلام کی باتیں کروں، خداوند اب میں کسی بہن سے ملوں تو میں اسے بتاؤں کہ اگر بہن ہم چاہیں تو اپنی قوم کو بچا سکتی ہے۔ خداوند سے اقرار کریں، خداوند قدوس خدا دیکھ جتنی بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے تیرے حضور اقرار کیا تو خداوند ان کے اقرار پر غور کر اور خداوند یسوع کے نام سے انہیں بحال کر، یسوع کے نام سے انہیں ترقی دے، یسوع کے نام سے انہیں خداوند برکت دے، یسوع کے نام سے خداوند انہیں بحال کر، یسوع کے نام سے خداوند انہیں برکت پر برکت دیتا جا تاکہ وہ اپنے گھرانوں کو ترقی پر لائیں اور تیرا جلال ظاہر ہو قبول فرما خدا تو چھونا اور بڑی برکت عطا کرنا مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔